المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہان والوں کا، الرحمن جو رحم کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان، مالک یوم الدین جو مالک ہے دن جزا کا، دن قیامت کا۔ ایاک نعبد خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ غصے ہوا ان پر، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہمارے سبق کا تیسرا دن ہے۔ بڑے اختصار سے سورہ فاتحہ کے الفاظ پہ ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پہ مشتمل ہے اور اس سورت کو سورۃ سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 آیتوں پہ مشتمل سورت جو بار بار پڑھی جائے، ہر رکعت میں پڑھی جائے، یا مثانی ثنا سے ہے، تعریف سے ہے، وہ سورت جو 7 آیتوں پہ مشتمل ہے، اور جس سورت کی 7 آیات میں یا اللہ کی تعریف ہے یا اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے، اللہ سے لینے اور درخواست کرنے کا سلیقہ ہے۔ اسی سورۃ فاتحہ کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے۔ کیا نام کہا میں نے؟ تعلیم المسئلہ۔ مسئلہ کہتے ہیں سوال کو، پوچھنا۔ جس صورت میں اللہ نے سوال کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، وہ صورت یہی سورۃ فاتحہ ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے، اور دستک دے کے اس کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے۔ بڑا سخی ہے، فلاں محلے سے میں نے سن رکھا ہے، یہ جو آپ کا دروازہ ہے کبھی کوئی اس سے خالی نہیں گیا، سخی صاحب مہربانی کیجئے، میری گود کو خالی نہیں لوٹانا، مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، کچھ نہ کچھ ضرور دے دینا۔ پھر کوئی چھوٹا بچہ نکلے، چھوٹی بچی نکلے، اس کے سامنے بھی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میں خالی ہاتھ جہاں سے نہ جاؤں، کوئی نہ کوئی چیز لے کے جاؤں۔ اللہ رب العالمین سے بندے نے ایک سوال کیا، اور بہت بڑا سوال کیا، اتنا بڑا سوال کیا کہ دنیا آخرت کے ساری مانگوں کو، سارے سوالوں کو، ساری ضرورتوں کو
اگر کوزے میں بند کیا جا سکتا ہے تو وہ ایک جملہ ہے سورۃ فاتحہ کا، اور وہ جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم۔ یہ ایسی مانگ ہے کہ اس مانگ میں دنیا کی بھی ساری نعمتیں آ گئیں اور آخرت کی بھی ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ اور جب یہ سوال کیا ہم نے تو کیا کس سے؟ اللہ سے۔ اور سوال کرنے سے پہلے رب نے کہا ذرا سلیقہ سیکھ کے آؤ، مانگنے کا ڈھنگ بنا کے آؤ۔ ڈھنگ کیا ہے؟ میری تعریفیں کرو۔ بندہ تعریفیں شروع کر دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تعریفیں ہیں، رب کی تعریفیں کی پہلی 3 آیتوں میں۔ چوتھی آیت میں رب سے ایک وعدہ کر دیا، وہ وعدہ یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، جب تک زندہ ہیں کرتے بولو رہیں گے۔ ایاک نستعین، خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، جب تک زندہ ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ اب ایمان سے ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ کو صحیح طور پہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس سورت کو جو پورے قرآن کا خلاصہ بتلایا ہے، نچوڑ بتلایا ہے، مغز بتلایا ہے، تو اس سورۃ فاتحہ کو اگر مغز کو، خلاصے کو سمجھ لے انسان، زندگی بھر کبھی شرک کر نہیں سکتا، رسول اللہ کی بغاوت کبھی کر نہیں سکتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کبھی کر نہیں سکتا، سچے اولیاء کی تعلیمات کے خلاف کبھی نہیں کر سکتا، بشرطے کہ اس صورت کو سمجھا ہو۔ جب وعدہ جو رب سے کر رہا ہے، اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ عبادت ہے کیا؟ عبادت نام ہے عاجزی کا، عبادت نام ہے تضرع کا، عبادت نام ہے جھک جانے کا، عبادت نام ہے اپنے آپ کو معبود کے سامنے ملیا میٹ کر دینے کا۔ میں کچھ نہیں، سب کچھ میرا معبود ہے۔ میں کچھ نہیں، سب کچھ میرا معبود نہیں، معبود ہے۔ میرا کچھ نہیں، سب کچھ میرے معبود کا ہے۔ جب یہ نظریہ بن جائے، پھر بیمار ہوگا تو شفا کس سے مانگے گا؟ اللہ سے۔ غربت آ گئی، کس کے سامنے دستے سوال دراز کرے گا؟ اللہ ہی کے۔ اولاد نہیں مل رہی، شادی ہوئی ہے، عرصہ گزر گیا، کسی غیر کے دروازے پہ چکر نہیں کاٹے گا، جب بھی مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ اپنے معبود سے۔ اس لیے کہ اس نے وعدہ جو کیا ہے، اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ تیرا ہی تیرا ہے، سب کچھ تو ہی تو ہے، دینے والا تو ہے، لینے والا میں ہوں، عطا کرنے والا تو ہے، مانگنے والا میں ہوں۔ ایاک نعبد، پھر اللہ کو اس نے اپنا معبود مانا، اور کلمے میں بھی وعدہ کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معبود وہ ہوتا ہے جس میں 2 صفتیں پائی جائیں، 2 کمال پائے جائیں۔ پہلا کمال یہ کہ پوری کائنات کا کوئی ذرہ جس کی نظر سے مخفی نہ ہو، چھپا ہوا نہ ہو، اس کو پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہو۔ پہلی صفت معبود کی یہ ہے۔ وہ معبود بننے کے لائق ہے جس کا علم اتنا ہے کہ پوری کائنات پہ اس کا علم حاوی ہے، چھایا ہوا ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ، آسمانوں کے اوپر، زمین سے نیچے، ہوا میں، دریا میں، کوئی ذرہ بھی رب کی نظر سے مخفی نہیں۔ یہ معبود کی پہلی صفت۔ اور دوسری صفت کہ معبود اتنا قدرت والا ہے، اتنا طاقت والا ہے کہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، سمجھ رہے ہو؟
جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر کے دکھا دے، اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ جس میں یہ دو صفتیں پائی جائیں وہ معبود ہوتا ہے، اور ہم نے ان دو صفتوں کا مالک کس کو مانا؟ اللہ ہی کو مانا، ویسے نہیں مانا۔ اللہ کے قرآن نے بتلایا، نکالو ذرا پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ، صفحہ 282، بالکل صفحے کا درمیان ہے۔ سورت جو شروع ہو رہی ہے، سورت کی تیسری سطر ہے۔ اس سے پہلے اللہ کی تعریف ہو رہی، الرحمن علی العرش استویٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، آسمانوں کو زمین کو جس نے پیدا کیا وہ رحمان ہے، اور کتنے قدرتوں والا ہے، کتنے اختیار والا ہے، کتنے تصرف والا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، بڑا سادہ بول ہے، سمجھانے کا انداز میرے رب کا اتنا عجیب اور عظیم ہے کہ ایک جٹ سے جٹ آدمی کو بھی سمجھ آ جائے۔ لہو ما فی السماوات، اس ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ ہے زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو زمین کے تحت سے نیچے ہے، تحت الثری پہ ہے۔ یہ سب کچھ اسی کا ہے، ملکیت اسی کی، اختیار اسی کا۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو اونچا بولے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، بے شک وہ جانتا ہے سر کو، راز کو، سر راز، وَأَخْفَى، اور اس کو بھی جانتا ہے جو سر سے بھی زیادہ مخفی۔ راز کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے تاکہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو، کسی کو اس کی خبر نہ ہو، یہ ہوتا ہے راز، سر۔ اور اخفا، اس سر سے بھی زیادہ مخفی، پوشیدہ، چھپا ہوا، کیا مطلب؟ سر سے بھی زیادہ مخفی راز۔ سر کا میرے دل میں کوئی راز ہے، آپ کو نہیں پتا، میرے گھر والوں کو نہیں پتا، میرے بیٹوں بیٹیوں کو نہیں پتا، لیکن مجھے تو پتا ہے، میرے سینے میں جو راز ہے مجھے تو پتا ہے، لیکن کل میرے دل میں کیا خیال آئے گا اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں، مہینے کے بعد کیا خیال آئے گا، سال کے بعد کیا خیال آئے گا، زندگی کے آخری سانسوں میں کیا خیالات آئیں گے، اس کا کسی کو پتہ۔ یہ ہے اخفا، چھپا ہوا راز۔ اللہ فرماتے ہیں کہ معبود وہ ہوتا ہے جس میں دو صفتیں پائی جائیں، پہلی صفت کے اختیارات کامل ہوں، دوسری صفت کے علم جس کا کامل ہو۔ اب دو صفتیں آ گئی نا، لہو ما فی السماوات میں پہلی صفت، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى میں دوسری صفت۔ اب آگے آیا، یہ صفتیں کس میں ہیں کائنات میں؟ اللہ۔ کس میں ہیں؟ اللہ، فقط اللہ ہی کی ذات میں ہے، اور کسی میں یہ دو صفتیں موجود نہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ تو ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہی ہمارا معبود ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے، تیرے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ یہ جو وعدہ کیا ہم نے، تو اب اللہ کہتے ہیں اب مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے؟ اللہ مزہ اسی میں آیا ہے کہ عبادت کرتا رہوں کرتا رہوں کرتا رہوں، جب تک جان میں جان ہے تیری رحمت پہ قربان ہے، جب تک جان میں جان ہے
تیرے دروازے کا مانگت بن کے رہوں اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ سے ہمہ وقت مدد مانگتے رہنا، یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں اس صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا کرتے رہنا۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ آئے میری زندگی میں کہ یہ صراط مستقیم مجھ سے چھوٹ جائے۔ اور اس کے لیے لفظ میرے رب نے ہدایت کا استعمال کیا ہے۔ ہدایت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہدایت ہوتی ہے فطری، فطرت میں ہدایت آ جائے۔ مثلا بکری کا بچہ پیدا ہوا، اب اس بکری کے بچے نے پیدا ہوتے ہی سر اٹھایا، قدموں پہ کھڑا ہوا، سیدھا پہنچا وہاں پہ جہاں اللہ نے اس کی خوراک کا انتظام کیا ہوا تھا۔ یہ بکری کے بچے کو یہ ہدایت کس نے دی؟ اللہ ہی نے۔ یہ بھی اسی صورت طٰہٰ جس کا بھی حوالہ آپ نے دیکھا ہے، اسی کے تیسرے رکوع میں ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ پیدا بھی کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد خلقہ فہدا، پھر اس نے ہدایت بھی دی، رہنمائی بھی کی۔ یہ ہدایت فطری ہدایت ہے۔ انسان تو انسان رہا، یہ جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اب ان کو کون سکھاتا ہے؟ ان کی فطرت میں رب نے یہ بات بھر دی ہے۔ اور انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہاسپیٹل میں بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، شور شروع ہو گیا، بچے نے رونا شروع کر دیا، لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ اس کو جلدی کرو، ماں کے حوالے کر دو۔ اب ماں نے کو فوراً دودھ پلانا ہے؟ نہیں، دودھ ماں نے ابھی نہیں پلانا، ابھی گھٹی نہیں پلائی گئی، ابھی اس بچے کے کان میں اللہ کا نام نہیں بلند کیا گیا، آذان تکبیر نہیں کہی گئی، لیکن جو ہی ماں اسے ہاتھ میں اٹھائے گی، اپنے سینے سے لگائے گی، اب اس بچے کو کس نے بتلایا کہ جو ڈاکٹر تھی وہ بھی تو عورت تھی، اس کی خالہ کھڑی ہے وہ بھی عورت ہے، اس عورت کی چھاتی میں کیا ہے کہ جو ہی بچہ اس کے سینے سے لگا تو بچہ چپ ہو گیا؟ یہ ہے وہ ہدایت جو فطری ہدایت ہے۔ اللہ سے یہ جو اہدنا الصراط المستقیم میں دعا مانگی جا رہی ہے، اللہ فطری ہدایت تو ہر مخلوق کو دیتا ہے، چرندوں پرندوں درندوں انسانوں کو سب کو دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ میری طلب یہ ہے، میری درخواست یہ ہے، اللہ مجھے وہ ہدایت دے دے جو ہدایت تو نے اپنے عرشوں سے بھیجی کتاب کی صورت میں، اور اپنے نبیوں کو دے کی بھیجی۔ نبی بھی تیرے اعلیٰ تھے، کتاب بھی تیری اعلیٰ، اس اعلیٰ نبی کے قلب اطہر پہ جو تو نے ہدایت کا پیغام دیا قرآن کی صورت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے قرآن حکیم کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا کرنا۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اس صراط مستقیم پہ کوئی چلا بھی ہے؟ ہاں اللہ، جن پہ تو نے انعام کیا وہ چلتے رہے، اور وہ چار طبقے ہیں، نبیوں کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، صالحین کا طبقہ، ان پہ اللہ کا ہوا انعام۔ دعا مانگنے والا اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دے دے جن پہ تو نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ بس وقت ہمارا ختم ہے آج کے سبق کا۔ انشاءاللہ وہ جو چار طبقات ہیں جن پہ اللہ کے انعامات ہوئے، کتنے انعامات ہوئے، کیسے ہوئے، قرآن کیا بتلاتا ہے؟ چونکہ درس ہمارا قرآن کا ہے تو ہم نے قرآن ہی کے اندر رہ کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ اور آخری بات ایک حدیث کی صورت میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین پہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آواز آئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ آواز کیسی ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا، یا رسول اللہ یہ آواز ہے آسمان کا دروازہ کھلنے کی۔ دروازہ کھلا اور اس سے ایک فرشتہ اترا، اور وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا۔
اور وہ آیا اور آ کے باادب ہو کے بیٹھا اور بیٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اپنی امت کو 2 نوروں کی خوشخبری دے دیجئے. کتنے نوروں کی؟ 2 نوروں کی خوشخبری دے دیجئے. اللہ نے 2 نور آپ کی امت کے لیے مختص کر دیے جو پہلے کسی کو نہیں مل سکے. ایک حدیث کل سنائی تھی. 2 نوروں میں ایک نور سورۃ فاتحہ اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیات. یہ اس امت پہ اللہ کریم کا بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا انعام ہے. اللہ ہمیں اس انعام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.